الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 44 تفسیر خزائن العرفان مع ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ سورۃ الانعام جو کہ 7ویں پارے میں ہے اور یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے چھٹی سورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 20 تک ہم نے ترجمہ تفسیر مکمل کیا تھا۔ ابھی انشاء اللہ تعالی آیت نمبر 21 سے آغاز کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، ممکن ہو تو اپنی اسکرین پر دیکھتے بھی جائیں اور خوب سمجھ کر بعد میں خود بھی پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھ کر مجھے ضرور بھیجیے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس کا شریک ٹھہرائے یا جو بات اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی طرف نسبت کرے یا اس کی آیتیں جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی، یعنی کچھ معذرت نہ ملی کہ یہ کہ بولے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھو کیسا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر کہ عمر بھر کے شرک ہی سے مکر گئے اور گم گئیں ان سے جو باتیں بناتے تھے، اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے۔ ابو سفیان، ولید و نضر اور ابو جہل وغیرہ جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک سننے لگے تو نظر سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا، زبان کو حرکت دیتے ہیں اور پہلوں کے قصہ کہتے ہیں جیسے میں تمہیں سنایا کرتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا کہ ان کی باتیں مجھے حق معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اس کا اقرار کرنے سے مر جانا بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ٹینٹ یعنی ٹھونسی ہوئی روئی ہے، اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب تمہارے حضور تم سے جھگڑتے حاضر ہوں تو کافر کہیں یہ تو نہیں مگر اگلوں کی داستانیں۔ اس سے ان کا مطلب کلام پاک کی وحی الہی ہونے کا انکار کرنا ہے، اور وہ اس سے روکتے یعنی مشرکین لوگوں کو قرآن شریف سے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ پر ایمان لانے اور آپ کا اتباع کرنے سے روکتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت کفار مکہ کے حق میں نازل ہوئی جو لوگوں کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مجلس میں حاضر ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکتے تھے، اور خود بھی دور رہتے تھے کہ کہیں کلام مبارک ان کے دل میں اثر نہ کر جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت حضور کے چچا ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی جو مشرکین کو تو حضور کی ایذا رسانی سے روکتے تھے اور خود ایمان لانے سے بچتے تھے، اور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں، یعنی اس کا ضرر خود انہی کو پہنچتا ہے اور انہیں شعور نہیں۔ اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں دنیا میں اور اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں، بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے۔ جیسا کہ اوپر اسی رکوع میں مذکور ہوا کہ مشرکین سے جب فرمایا جائے گا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں تو وہ اپنے کفر کو چھپائیں گے اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ پھر جب انہیں ظاہر ہو جائے گا
جو وہ چھپاتے تھے، یعنی ان کا کفر اس طرح ظاہر ہوگا کہ ان کی اعضاء و جوارح ان کے کفر و شرک کی گواہیاں دیں گے، تب وہ دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے، اور اگر واپس بھیجے جائیں تو پھر وہی کریں جس سے منع کیے گئے تھے، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اور بولے، یعنی کفار جو بعثت اور آخرت کے منکر ہیں۔ اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو قیامت کے احوال اور آخرت کی زندگانی، ایمانداروں اور فرما برداروں کے ثواب، کافر اور نافرمانوں پر عذاب کا ذکر فرمایا تو کافر کہنے لگے کہ زندگی تو بس دنیا ہی کی ہے، وہ تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں، یعنی مرنے کے بعد۔ اور کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا تم مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے گئے؟ کہیں گے کیوں نہیں؟ ہمیں اپنے رب کی قسم، فرمائے گا تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا۔ بے شک ہار میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ گئی بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں تقصیر کی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہیں، ارے کتنا برا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے نہایت قبیح، بھیانک اور بہت بدبودار صورت آئے گی۔ وہ کافر سے کہے گی تو مجھے پہچانتا ہے؟ کافر کہے گا نہیں۔ تو وہ کافر سے کہے گی میں تیرا خبیث عمل ہوں، دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا تھا، آج میں تجھ پر سوار رہوں گا اور تجھے تمام خلق میں رسوا کروں گا۔ پھر وہ اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، جسے بقا نہیں، جلد گزر جاتی ہے، اور نیکیاں اور طاعتیں اگرچہ مومنین سے دنیا ہی میں واقع ہوں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں، اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اعمال متقین کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے سب لہو و لعب ہے۔ تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں۔ شان نزول، اخنس بن شریک اور ابو جہل کی باہم ملاقات ہوئی تو اخنس نے ابو جہل سے کہا اے ابو الحکم، کفار ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، یعنی دانائی کا باپ، یعنی بہت دانا کہتے تھے، یہ تنہائی کی جگہ ہے اور یہاں کوئی ایسا نہیں جو میری تیری بات پر مطلع ہو سکے، اب تو مجھے ٹھیک ٹھیک بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سچے ہیں، کبھی کوئی جھوٹا حرف ان کی زبان پر نہ آیا، مگر بات یہ ہے کہ یہ قصی کی اولاد ہیں، اور یہ لوا، سکایت، حجابت، ندوہ وغیرہ تو سارے اعزاز انہیں حاصل ہی ہیں، نبوت بھی انہی میں ہو جائے تو باقی کرشیوں کے لیے اعزاز کیا رہ گیا۔ ترمذی نے حضرت علی مرتضیٰ سے روایت کی کہ ابو جہل نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ہم تو اس کتاب کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ لائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر ہے، یعنی دل کی تسلی ہے کہ قوم حضور کے صدق یعنی سچے ہونے کا اعتقاد رکھتی ہے، لیکن ان کی ظاہری تکذیب کا باعث ان کا حسد و عناد یعنی دشمنی ہے، بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔
آیت کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ اے حبیب اکرم، آپ کی تکذیب آیات الہیہ کی تکذیب ہے، اور تکذیب کرنے والے ظالم، اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور ایذائیں پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، اور تکذیب کرنے والے ہلاک کیے گئے، اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اس کے حکم کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ رسولوں کی نصرت اور ان کی تکذیب کرنے والوں کا ہلاک اس نے جس وقت مقدر فرمایا ہے ضرور ہوگا۔ اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ ہی چکی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انہیں کفار سے کیسی ایذائیں پہنچی، یہ پیش نظر رکھ کر آپ دل مطمئن رکھیں۔ اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شاق گزرا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خواہش تھی کہ سب لوگ اسلام لے آئیں، جو اسلام سے محروم رہتے ان کی محرومی آپ پر بہت شاق رہتی۔ تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں زینہ، پھر ان کے لیے نشانی لے آؤ۔ مقصود ان کے ایمان کی طرف سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید منقطع کرنا ہے، تاکہ آپ کو ان کے اعراض کرنے اور ایمان نہ لانے سے رنج و تکلیف نہ ہو، اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ تو اے سننے والے، تو ہرگز نادان نہ بن، مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، دل لگا کر سمجھنے کے لیے وہی پند پذیر ہوتے، یعنی نصیحت قبول کرتے ہیں اور دین حق کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ اور ان مردہ دلوں یعنی کفار کو اللہ اٹھائے گا روز قیامت، پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے اور اپنی اعمال کی جزا پائیں گے۔ اور بولے کفار مکہ، ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے؟ کفار کی گمراہی اور ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ کثیر آیات و معجزات جو انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کیے تھے ان پر قناعت نہ کی، سب سے مکر گئے اور ایسی آیت طلب کرنے لگے جس کے ساتھ عذاب الہی ہو، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، یا رب اگر یہ حق ہے تیرے پاس سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ تم فرماؤ کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں بہت نیرے جاہل ہیں، نہیں جانتے کہ اس کا نزول ان کے لیے بلا ہے کہ انکار کرتے ہی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں اڑتا ہے مگر تم جیسی امتیں، یعنی تمام جاندار خواہ وہ بہائم ہوں یا درندے یا پرندے تمہاری مثل امتی ہیں۔ یہ مماثلت مثل ہونا جمی وجوہ سے تو ہے نہیں، بعض سے ہے۔ ان وجوہ کے بیان میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ حیوانات تمہاری طرح اللہ کو پہچانتے، واحد جانتے، اس کی تسبیح پڑھتے، عبادت کرتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ وہ مخلوق ہونے میں تمہاری مثل ہیں، بعض نے کہا کہ وہ انسان کی طرح باہمی الفت رکھتے اور ایک دوسرے سے تفہیم و تفہم یعنی بات سمجھتے اور سمجھایا کرتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ روزی طلب کرنے، ہلاکت سے بچنے، نر مادہ کا امتیاز رکھنے میں تمہاری مثل ہے۔ بعض نے کہا پیدا ہونے، مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھنے میں تمہاری مثل ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، یعنی جملہ علوم اور تمام ما کان و ما یکون کا اس میں بیان ہے، اور جمی اشیاء کا علم اس میں ہے۔ اس کتاب سے یہ قرآن کریم مراد ہے یا لوح محفوظ۔ پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے، اور تمام دواب و طیور کا حساب ہوگا، اس کے بعد وہ خاک کر دیے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں بہرے اور گونگے ہیں کہ حق ماننا اور حق بولنا انہیں میسر نہیں۔ اندھیروں میں
جہل اور حیرت و کفر کے۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے رستے ڈال دے۔ اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اور جن کو دنیا میں معبود مانتے تھے ان سے حاجت روائی چاہو گے؟ اگر سچے ہو اپنے اس دعویٰ میں کہ معاذ اللہ بت معبود ہیں تو اس وقت انہیں پکارو، مگر ایسا نہ کرو گے، بلکہ اسی کو پکارو گے تو وہ اگر چاہے تو اس مصیبت کو جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے اور شریکوں کو بھول جاؤ گے جنہیں اپنے اعتقاد باطل میں معبود جانتے تھے، اور ان کی طرف التفات بھی نہ کرو گے کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا، فقر و افلاس اور بیماری وغیرہ میں، کہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے باز آئیں۔ تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑائے ہوتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے، وہ بارگاہ الہی میں عاجزی کرنے کے بجائے کفر و تکذیب پر مصر رہے، اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں، اور وہ کسی طرح پند پذیر نہ ہوئے، نہ پیش آئی ہوئی مصیبتوں سے، نہ انبیاء کی نصیحتوں سے، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، صحت و سلامت اور وسعت رزق و عیش وغیرہ کے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا اور اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھے اور قارون کی طرح تکبر کرنے لگے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور مبتلا عذاب کیا۔ اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی، اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، کوئی باقی نہ چھوڑا گیا۔ اور سب خوبیوں سراہا اللہ رب سارے جہاں کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں، ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے اور علم و معرفت کا تمام نظام درہم بھرم ہو جائے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی نہیں۔ تو اب توحید پر دلیل قائم ہو گئی کہ جب اللہ کے سوا کوئی اتنی قدرت و اختیار والا نہیں تو عبادت کا مستحق صرف وہی ہے، اور شرک بدترین ظلم و جرم ہے۔ دیکھو ہم کس کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک، جس کے آثار و علامت پہلے سے معلوم نہ ہوں، یا کھلم کھلا آنکھوں دیکھتے، تو کون تباہ ہوگا سوا ظالموں کے، یعنی کافروں کے، کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور یہ ہلاکت ان کے حق میں عذاب ہے۔ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے، ایمانداروں کو جنت و ثواب کی بشارتیں دیتے اور کافروں کو جہنم و عذاب سے ڈراتے۔ تو جو ایمان لائے اور سنورے، نیک عمل کرے، ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں انہیں عذاب پہنچے گا، بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دیجئے،
کہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں، ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیجیے۔ کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیے، اور ہمیں ہمارے مستقبل کی خبر دیجیے کہ کیا کیا پیش آئے گا، تاکہ ہم منافع حاصل کر لیں اور نقصانوں سے بچنے کے پہلے سے انتظام کر لیں۔ کبھی کہتے ہمیں قیامت کا وقت بتائیے کب آئے گی۔ کبھی کہتے آپ کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں۔ ان کی ان تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا کہ یہ کلام نہایت بے محل اور جاہلانہ ہے، کیونکہ جو شخص کسی امر کا مدعی ہو اس سے وہی باتیں دریافت کی جا سکتی ہیں جو اس کے دعویٰ سے تعلق رکھتی ہوں۔ غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور ان کو اس دعویٰ کے خلاف حجت بنانا انتہا درجہ کا جہل ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا دعویٰ یہ تو نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جو تم مجھ سے مال و دولت کا سوال کرو اور میں اس کی طرف التفات نہ کروں تو رسالت سے منکر ہو جاؤ۔ نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے کہ اگر میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں عذر کر سکو۔ نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کھانا پینا نکاح کرنا قابل اعتراض ہو۔ تو جن چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا ان کا سوال بے محل ہے اور اس کی اجابت یعنی جواب دہی مجھ پر لازم نہیں۔ میرا دعویٰ نبوت اور رسالت کا ہے، اور جب اس پر زبردست دلیلیں اور قوی برہانیں قائم ہو چکیں تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے، فائدہ ہے۔ اس سے صاف واضح ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر مطلع کیے جانے کی نفی کے لیے سند بنانا ایسا ہی بے محل ہے جیسا کفار کا ان سوالات کو انکار نبوت کی دستاویز بنانا بے محل تھا۔ علاوہ بری اس آیت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطائی کی نفی کسی طرح مراد ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس صورت میں تعارض بین الآیات کا قائل ہونا پڑے گا، وہو باطل۔ مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ حضور کا لا اقول لکم آخر آیت تک فرمانا بطریق تواضع ہے، یعنی عاجزی کے طور پہ آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے، اور یہی نبی کا کام ہے، تو میں تمہیں وہی دوں گا جس کا مجھے اذن ہوگا، وہی بتاؤں گا جس کی اجازت ہوگی، وہی کروں گا جس کا مجھے حکم ملا ہو۔ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور انکھیارے، مومن و کافر، عالم و جاہل؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہو نہ کوئی سفارشی، اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں، اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے۔ شان نزول: کفار کی ایک جماعت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کے گرد غریب صحابہ کی ایک جماعت حاضر ہے جو ادنا درجہ کے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی خدمت میں حاضر رہیں۔ حضور نے اس کو منظور نہ فرمایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، سب کا حساب اللہ پر ہے، وہی تمام خلق کو روزی دینے والا ہے، اس کے سوا کسی کے ذمہ کسی کا حساب نہیں۔ حاصل معنی یہ کہ وہ ضعیف فقراء جن کا اوپر ذکر ہوا آپ کے دربار میں قرب پانے کے مستحق ہیں، انہیں دور نہ کرنا ہی بجا ہے۔ پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے، اور یوں ہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنایا کہ مالدار کافر محتاج مسلمانوں کو دیکھ کر بطریق حسد کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے، کہ انہیں ایمان و ہدایت نصیب کی باوجود کہ وہ لوگ فقیر غریب ہیں،
اور ہم رئیس سردار ہیں، اس سے ان کا مطلب اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے کہ غربا عمرا پر سبقت کا حق نہیں رکھتے، تو اگر وہ حق ہوتا جس پر جو غربا ہیں تو وہ ہم پر سابق نہ ہوتے۔ کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو؟ اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے، اپنے فضل و کرم سے وعدہ فرمایا کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ کا جو ترجمہ ہے وہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے، اپنے فضل و کرم سے وعدہ فرمایا کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، آمین آمین آمین۔ اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں تاکہ حق ظاہر ہو اور اس پر عمل کیا جائے، اور اس لیے کہ مجرموں کا رستہ ظاہر ہو جائے تاکہ اسے اجتناب کیا جائے۔ ماشاء اللہ۔ آیت نمبر 55 پہ آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔